پھر بھی جا کے رشتہ داروں کو مل رہے ہیں تو دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بلکہ خود آ کے ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے ٹیسٹ کروائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہے. اور جو لوگ جن کو بڑا یہ شوق ہوتا ہے نا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ملنے کا، تو میرا خیال اب ان کی طبیعت تو صاف ہوئی بھی، اب نہیں ان کو کوئی جا کے مل رہا. ان میں بھی بڑا تکبر ہوتا ہے کہ انہوں ملن کیوں نہیں آئے. ان تو لوگ باہر پہلے باہر لے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، باہر کو ڈرتے ڈرتے پھرتے رہے کتنے منو نہ آگے پنجا مار دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایک بندے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو مرض لگا ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ اپنے گھر والوں کے دشمن ہوئے میں ان کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ تو چلے کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ جیلم شہر میں ہوا ہے، کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طریقے سے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے اس اعتبار سے. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. تو یہاں پہ بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، یہاں پہ بھی گورنمنٹ نے کہا کہ اپنے طور پہ آپ نہیں دفنائیں گے، گورنمنٹ کو انوالو کریں گے. لیکن باہر کے ملکوں میں چونکہ بہت زیادہ سختی ہے، وہ تو لاشیں بھی حوالے نہیں کر رہے، تو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز کو انشور کر لیں کہ وہ دفنائیں، اس کو جلائیں نہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کا اس پہ بھی زور نہیں چلتا گورنمنٹ کے اگینسٹ، تو پھر ظاہر ہے اس پہ آپ کو کوئی دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ ہے بندے کا، وہ اس کی تسلی ضرور ہو جاتی ہے. پوری زندگی لوگ قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہیں، ان کی میت کے اوپر لوگ سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس نے پوری زندگی میں اس قرآن کو نہیں کھول کے پڑھا جس کی میت کے اوپر تم اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے تو دھونس کے ساتھ اللہ سے بخشوانا چاہتے ہو. انسان اپنے اوپر خود غور کر لے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. عرض کیوں نہ کرو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. جب تک وہ بندہ زندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگا دیں گے. کبھی کہہ دیں گے قادیانی ہے، کبھی کہہ دیں گے یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی کہہ دیا جائے تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اس کو بھی جا کے بیچارے کو عمرہ کر کے وہاں سے سیلفی کھچا کے تو لگوانی پڑے، اپنے گھر میں محفل بلاد کرانی پڑے لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ مجھے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دو، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی. علی بھائی اگلا سوال ہے، چند دن قبل ہمارے پریزیڈنٹ جناب عارف علوی صاحب جو خود بھی ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے چاہنے اور ماننے والوں میں بھی شامل ہیں، انہوں نے جامعہ الازہر مصر والوں سے فتویٰ لیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر مساجد میں ہونے والی نمازیں اور خصوصاً نماز جمعہ کی گیدرنگ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور لوگ جمعہ کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں نماز ظہر ہی ادا کر لیں. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاکستانی علماء اس فتوے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ایسی مشکل سچویشن میں ایک عام پاکستانی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں حافظہ اللہ تعالی انتہائی دیندار شخصیت ہے، کوئی شک نہیں، ان کی دینداری میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اپنے ہاسپٹل میں باقاعدہ خود درس بھی دیتے تھے. اب تو خیر وہ جب سے پریزیڈنٹ بنے تو یہاں ان کی مصروفیات ہیں، اور نماز بھی خود پڑھاتے تھے. اور یہ جو ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا شیعہ ہیں، یہ سنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مودودی صاحب کے فالوور ہیں، بلکہ جماعت اسلامی کے رکن بھی رہے ہیں. باقی شیعہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں تو اس سے غرض نہیں تھا، ہم تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، علمی اختلاف اپنی جگہ. لیکن ایک چونکہ ان کے نام کے ساتھ علوی آ گیا نا تو وہ کہتے ہیں شیعہ ہوں گے. جس طرح میرے نام کے ساتھ مرزا آتا ہے تو کہتے ہیں قادیانی ہوگا. ٹھیک ہے. وہ تو شکر ہے ظفر مرزا بھی آ گیا ایک، تو انہیں کم از کم انہوں نے جو گورنمنٹ کا اسپوکس مین اس وقت بنا ہوا ہے کرونا کے حوالے سے. تو یہ جو الازہر یونیورسٹی جو یونیورسٹی کا فتویٰ ہے، الازہر یونیورسٹی اسلام کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے. 328 ہجری میں یہ فاطمی دور کے اندر بنائی گئی ہے، یعنی وہ بھی شیعہ کا دور تھا، فاطمی شیعہ تھے. تو اب یہ 1441 ہجری چل رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ 1100 سال ہو چکے ہیں اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے. وہاں تمام مکاتب فکر کے خصوصاً جو اہل سنت کے جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،
ان کے علماء ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے فتوے بھی دیتے رہتے ہیں. حنفیوں کو مالکی فتویٰ چاہیے ہو تو وہ مل جاتا ہے, مالکیوں کو حنفی چاہیے ہو تو وہ مل جاتا ہے. یہ فتویٰ جو آیا نا جی, یہ فتویٰ جتنا مرضی یہاں پہ فتوے منگوا لیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, یہاں کے علماء نے ان فتووں کو نہیں ماننا. ہاں, یہ تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کمظرفی ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں. یہاں چاہیے کہ پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر, یہاں کے بڑے علماء کو, مفتی منیب الرحمان صاحب کو, مفتی تقی عثمانی صاحب کو, امین شہیدی صاحب کو, ساجد میر صاحب کو, یہ سارے فرقوں کے میں نے بڑے بڑے علماء کے نام لیے, ان کو آپ اعتماد میں لیں, ان کی میٹنگ کال کریں اور ان کو پوری سچویشن بتا کے ان کے ذریعے جو چیز امپلیمنٹ ہوگی وہ مانی جائے گی. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, نہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ, نہ پاکستان کے ریاستی ادارے, چاہے پولیس ہو, فوج ہو, ایجنسیز ہوں, کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جس کو پاکستان کے علماء سپورٹ نہ کریں. یعنی اس چیز کو میں المیہ بھی سمجھتا ہوں اور خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ بعض اوقات واقعی ہمارے ان علماء جن سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں, ان کے سٹینڈنگ کی وجہ سے کئی ایک غیر اسلامی چیزیں بھی دب جاتی ہیں. میں اسپیسیفکلی اس کیس کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. جس طرح پاسپورٹ سے انہوں نے وہ اسلام کا خانہ نکال دیا تھا, تو اس وقت پھر علماء کی وجہ سے ان لوگوں کو ڈیسیژن واپس لینا پڑا. یہاں پر میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی علماء نے انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بڑا آپٹیمل فتویٰ ہے. انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ جو بہت بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, بچے ہیں, جو ونریبل ہیں, وہ اپنے گھروں میں ہی کوارنٹین میں رہیں, وہیں پہ نماز قائم کریں جماعت کروا کے, اور جو صحت مند لوگ ہیں وہ مسجد میں آئیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں, کیونکہ اصل چیز تو سلام کرنا ہے. میرا بھی اس پہ پہلے بھی کلپ آ چکا تھا, لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے. اور احتیاط کریں اور نماز مختصر ہو, واپس چلے جائیں. لیکن گورنمنٹ ایک سٹیپ آگے گئی ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ لوگ بھی گھروں میں نماز پڑھیں, مسجدیں ہم لاک نہیں کریں گے. مسجد کی جو انتظامیہ یا جو مؤذن اور امام مسجد ہیں بس وہی اذان دیں تاکہ اذانوں کی آواز بھی آتی رہے, مسجدیں بھی جماعت سے خالی نہ ہوں, بس 2-4 لمیٹڈ لوگ نماز پڑھ لیں تاکہ باقی لوگوں کی طرف سے ایک فرض کفایہ کے طور پہ ادا ہو جائے. کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. تو اس پہ بھی علماء ایگری ہیں. میرا خیال ہے جس چیز پہ علماء ایگری کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہی جانا چاہیے. ایک اتنا ایک کوئی سخت رویہ نہ اختیار کر لیا جائے کہ پھر آپ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے. اور اس کو سپورٹیو وہ احادیث بھی ہیں. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں اذان کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ یہ ایڈ کروا دیتے تھے, صلو فی رحالکم یا صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم, اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. اور بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن تھا تو ابن عباس نے مؤذن کو اذان کے دوران ٹوکتے ہوئے کہا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اذان کے دوران گفتگو بھی کر سکتے ہیں, اور کہا کہ تم یہ ساتھ بول دو. بعد میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ابن عباس نے کہا کہ بھئی میں بھی جمعے کی نماز کو فرض ہی سمجھتا ہوں, بخاری کے الفاظ ہیں, لیکن نبی علیہ السلام لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے, وہ کیچڑ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے. اچھا, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو علماء ہے نا وہ کہتے ہیں جی وہ جو آیا نا کہ گھروں میں نماز پڑھو, یہ اس لیے کہ لوگ کیچڑ میں سلپ نہ ہو جائیں, ورنہ اگر سڑکیں پکی ہوتی تو صلو فی الرحال نہ ہوتا. تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ آپ آدھی حدیث پیش کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ سخت سردیوں کے موسم میں بھی نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں.